کہ استغفار کرنے والے کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو کسی بھی وظیفہ کرنے والے کو ملے گا، کیونکہ ہمارے اوپر جو نعمتوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے اس کو رکاوٹ کون ہے اس کی راہ میں، سوائے ہمارے گناہوں کی۔ گناہوں کی وجہ سے انسان برکتوں سے محروم ہوتا ہے نا۔ اللہ تو الرحمن الرحیم ہے، آپ ایک بار مانگیں گے وہ 10 بار دے گا، ایک نعمت مانگیں گے 1000 نعمت دے گا۔ رکتی کہاں پر ہے نعمت؟ آ کر ہمارے گناہوں کی وجہ سے روک لی جاتی کہ نہیں، اس گناہ کی وجہ سے تو اس کو یہ نعمت نہیں ملے گی۔ جیسے بعض گناہ جو ہے بارشوں کو روک دیتے ہیں، بعض گناہ جو ہے رزق کو روک دیتے ہیں، بعض گناہ بے سکونی پیدا کر دیتے ہیں، بعض گناہ بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، بعض گناہ شوگر لیول بڑھا دیتے، اعضاء کو خراب کر دیتے۔ اب یہ ایڈز کی بیماری ہے، یہ تو بڑی بڑی بیماری ہیں، پتہ نہیں کون کون سی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے نا، یہ پتہ نہیں کون کون سے پاکس، منکی پاکس، چکن پاکس، یہ ہمارے گناہوں کے نتیجے۔ قدرتی حالات بھی ہیں، لیکن قدرتی حالات پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں نا قدرتی حالات، اور وہ کیونکہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ خاص کرم ہے، کلمہ گو امت کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمانا چاہتا، تو ان کے بہت سارے گناہوں کی سزا ان کو یہی دے دیتے۔ تو وہ جو اگر ہم توبہ کریں گے، استغفار سچے دل سے کریں گے، تو بہت سارے گناہ ہمارے اس رات معاف ہو جائیں گے، اور وہ ساری نعمتیں جو ہم تک آنے والی ہیں وہ آ سکیں گی، ہے نا۔ جس گھر میں جس کو نہانے کی ضرورت ہو، نہانے کی حاجت ہو، اگر وہ گھر میں ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تصویر ہوں تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو رحمت کے فرشتوں کو کون روک رہا ہے؟ ہمارے اعمال۔ تو ہمارے اعمال ہی روک رہے ہوتے ہیں رحمت کو، رحمت کے فرشتوں کو۔ تو اگر ہم استغفار کریں گے تو رحمت کے فرشتے ہم تک آئیں گے۔